آج کا دن عنایا کی زندگی میں سب سے قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اسے ماں بننے کی خوشخبری ملتی ہے۔ حسن کو سرپرائز دینا چاہتی ہے، انتہائی خوش ہو کر اسے بتائے گی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ حسن عاطف کی وجہ سے اس وقت شدید غصے میں ہوتا ہے۔ عنایا کے منہ پر تھپڑ مار دے گا، تم جہانگیر کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر عنایا کے رنگ اٹھ جائیں گے۔ حسن، میرے کردار پر اتنا بڑا الزام، آخر کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو ایسے کہتے ہوئے؟ حسن عنایا کی کوئی بات نہیں سنتا، اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گا۔ یہ خبر عاطف میرال کو فون کر کے بتائے گا کہ میڈم آپ کا کام ہو چکا ہے۔ میرال اپنے باپ سے کہتی ہے آج حسن واپس گھر آ جائے گا۔ فرید صاحب کافی حیران ہوتے ہیں، وہ بیوی کا غلام کیسے آ سکتا ہے؟ میرال کہتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، حسن ضرور آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ حسن باپ کے گھر واپس آ جائے گا، ان سے معافی مانگتا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر میں نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ماں کافی پریشان ہوتی ہے، حسن سے پوچھے گی آخر بات کیا تھی اور عنایا کہاں پر ہے؟ حسن جواب دیتا ہے میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں، اپنے دوست کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ میرال بھی کافی خوش ہوتی ہے، اپنی دوست کو بلاتی ہے تاکہ پارٹی دے سکے۔ اسے بتائے گی کہ خارث نے کلینک چھوڑ کر ٹیچنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ میرال کی دوست کہتی ہے ایسا تو نہیں، میری ایک جاننے والی ہے، اس نے کل ہی ڈاکٹر حارث سے اپوائنٹمنٹ لی ہے۔ یہ سن کر میرال کے رنگ اڑ جائیں گے۔ میرال کو یقین نہیں آئے گا، حارث کے کلینک میں برقع پہن کر چلی جائے گی۔ ڈاکٹر حارث اسے نہیں پہچان پائے گا، لیکن جب میرال برقع اتارے گی حارث کے رنگ اڑ جائیں گے۔ میرال ہمیشہ کے لیے حارث اور اس کے گھر کو چھوڑ دیتی ہے۔ حارث کی لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ میرال کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس دن کے بعد میرال سخت غصے میں رہنے لگے گی اور اپنا کام نکالنے کے بعد عاطف کو بری طرح ذلیل کر کے اپنی کمپنی سے نکال دیتی ہے۔ عاطف کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے، اب نہ اس کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے اور نہ ہی یاسر قریشی کے پاس واپس جا سکے گا۔ ایسی حالت میں عاطف کی ملاقات حسن سے ہو جاتی ہے۔ حسن اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہوا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عاطف کو میرال پر بہت غصہ ہوتا ہے، اس لیے حسن کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ میں نے میرال کے کہنے پر تمہیں اور عنایا کو الگ کرنے کے لیے عنایا پر گھٹیا الزام لگایا تھا، لیکن وہ بے قصور ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ جہانگیر صاحب تو اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے عنایا تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ یہ حقیقت جان کر حسن کے رنگ اڑ جائیں گے، فوراً عنایا کے پاس اس کے گھر چلا جائے گا تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ عنایا سخت غصے میں ہوتی ہے اور حسن کو اپنے بچے کے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ حسن اس سے معافی مانگے گا اگر تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اپنی ماں کے کہنے پر عنایا حسن کو معاف کر دیتی ہے اور حسن عنایا کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آتا ہے۔ عنایا کو تو شاید فرید صاحب قبول نہ کرتے، لیکن اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور عنایا کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں کہ تم نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے۔ میرال سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، اس کا اپنا گھر تو اجڑ چکا ہے۔ حارث کی لاکھ کوشش کے بعد بھی جب وہ راضی نہیں ہوگی تو حارث اسے طلاق دے دیتا ہے۔ میرال ہمیشہ کی طرح غصے میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچ تو جائے گی لیکن میرال معذور ہو کر ویل چیئر پر آ جاتی ہے۔ اب اپنی باقی کی ساری زندگی اسے محتاجی میں ہی گزارنا پڑے گی۔ حسن اور عنایا مل کر فرید صاحب کے بزنس کو سنبھال لیتے ہیں اور میرال کے پاس اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ تو دوستو، آپ کو میرال کا انجام کیسا لگا؟ کیا اس ڈرامے کی اینڈنگ ایسی ہی ہونی چاہیے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ شکریہ۔